अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें इजलास के शुरका से मुलाकात की है, उनसे खिताब किया है। और इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, सरकारी अफसरान, स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग इस मौके पर मौजूद थे। और गुफ्तगू जो उन्होंने की वो बड़ी अहम है। उन्होंने एक तो जंग के हवाले से बात की कि जिस तरह से ये मार्का हमने सर किया, मार्का हक में शिकस्त खुर्दा भारत जो है अब हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है, ये उनका कहना था। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो हैं उसको भारत की नाकाम प्रॉक्सीज़ करार दिया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने। और उन्होंने कहा कि इन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है अब वो हाइब्रिड ड्रामे के जो इनको उसका मोहरा करार दिया है कि जो ड्रामा भारत की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल ये भारत की जानिब से दहशतगर्दों को खुली सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ की जा रही हैं, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी फोर्सेस जो हैं वो हमेशा की तरह तैयार हैं, चौकन्ना है और भारत की इस किस्म की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और पाक फ़ौज, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी, एक मुकम्मल हिकमत अमली के साथ, जामे हिकमत अमली के साथ। और बड़ी अच्छी उन्होंने जो इसमें बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लिए काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, उनको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को, ताकि रोज़गार फराहम किया जाए, वहाँ पे उनको सहूलियात दी जाएँ, ताकि वो इलाका जहाँ पर ज़्यादा ऐसे चीज़ें जो हैं वो वार करती हैं, ख़ास तौर पर भारत जो है ऐसे इलाके को निशाना बनाता है, वहाँ पे वहाँ के मासूम लोगों को उनको एक्सप्लॉइट करता है और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। इससे निकलने का ये बेहतरीन तरीका है कि एक हम आहंगी होनी चाहिए आपस में और इलाके में तरक्की होनी चाहिए, ये बहुत अहम है। इस कौमी यकजहती और इलाकाई तरक्की के साथ यकीनन इस फितने से निपटा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो मोदी सरकार इस वक्त बड़ी मुश्किल में नज़र आ रही है। जिस तरह से उन पर तनकीद हो रही है, लोकसभा में तनकीद हो रही है, अपोजिशन जिस तरह से तनकीद कर रही है, अवाम जो सवालात उठा रही है, तो अब इस वक्त मोदी के लिए बहुत मुश्किल है कि इन सवालात के जवाबात कैसे दिए जाएं। बड़े सख्त तेज़ सवालात उनसे किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अपनी तकरीर, एक लंबी तकरीर उनकी, उसमें उन्होंने कोशिश की कि पहले की तरह ही प्रोपेगेंडा करें और पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह से हमेशा से दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं और फिर इस जंग को जीतने की बात करते हैं कि ये जंग हमने जीती है, तमाम तर सिचुएशन को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मर्तबा ना सिर्फ भारत के लोग, उनके अपोजिशन लीडर्स इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर की तरफ से उन्हें नाकामी देखनी पड़ रही है। मुख्तलिफ तमाम तर जो ममालिक हैं या बैरूनी मीडिया को आप देख लें, वो जिस तरह से उनके झूठ को झुटला रहे हैं, जिस तरह से उसको बेनकाब कर रहे हैं, ये इससे पहले नहीं हुआ है। ये पहली मर्तबा ये सारी चीज़ें जो है मोदी सरकार फेस कर रही है। और इस किस्म की तनकीद और ऐसी डिवीजन ख़ास तौर पे विद इन इंडिया, ये मोदी सरकार के लिए, मोदी की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा दिन ब दिन बनती जा रही है। अब जो नाकामियाँ वो देख रहे हैं, सिफारती सतह पर नाकामियाँ, अस्करी सतह पर नाकामियाँ उन्होंने देखी, पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको धूल चटाई, सारी दुनिया उसकी गवाह है। मौशी महाज पर भी एक और नाकामी जो है वो उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। और ये सोच नहीं रहा था भारत कि इस तरह से हो सकता है, और वो ये समझते थे कि शायद अमेरिका जो है वो हमारे साथ नरमी ही बरतेगा। और एक जो हाइप क्रिएट की हुई थी कि बहुत बड़ी इकॉनमी है इंडिया और इस इकॉनमी को देखकर ही लोग हमारी तरफ आते हैं, तो शायद इस किस्म की चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ इस जंग में जितनी बदनामी हो चुकी, जितना एक्सपोज हो चुके, अब उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यू नॉर्मल है, ये कोई नई बात नहीं रही। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शर्नीला मार साहिबा, आका इकरार हारून साहब और रशीद साफ़ी साहब पैनल का हिस्सा होंगे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पे बात होगी।
वेलकम बैक टू द शो। और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के जिस 16वें इजलास में शिरकत की और उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की इस मौके पर। बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से बात की, वहाँ डेवलपमेंट के हवाले से बात की और साथ ही साथ भारत का उन्होंने जिक्र किया कि भारत ने मार्का हक में शिकस्त के बाद अपनी मज़मूम साजिशों के लिए प्रॉक्सी वार की शिद्दत को बढ़ा दिया है और फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत की नाकाम प्रॉक्सीज़ करार दिया उन्होंने। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ज़रा आप इस पे अपनी राय हमें दीजिएगा। हम सब ये जानते हैं, कल भी हमने बात की थी कि जो गठजोड़ सामने आ रहे हैं, BYC के हवाले से बात की, उससे पहले बहुत सारी ऐसी तंजीमें वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी जो पाकिस्तान, जो हमारी रियासत के अमन को ख़राब करना चाहती थी और अब उसको वो सब चीज़ें बेनकाब हो गई हैं। अब उसके लिए भी काम किया जा रहा है, उनको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। शुक्रिया नाई। देखिए, जो फील्ड मार्शल की आज की तकरीर है ना, ये एक नए पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल के सिलसिले में एक नई अंडरस्टैंडिंग की तमहीद है। और उससे हमें अपनी रियासत और अपने मुल्क और हुकूमत की तरजीहात का अंदाज़ा हो रहा है। आप इस तकरीर को भी देख लें जो फील्ड मार्शल साहब ने की है और बलूचिस्तान के हालात पे भी निगाह डाल लें। वहाँ आपको अब तक प्रॉक्सीज़ नज़र आ रही थी। वो प्रॉक्सीज़ आती थी अल्ट्रा नेशनलिज़म के नाम पर, जो बुनियादी तौर पर फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती थी या उसके ऑफ शूट्स थे। अब आप ये देखें कि एक BYC जो मंजर आम पर आई, उसका दावा ये था कि हम टेररिज़म के ख़िलाफ़ लड़ के और टेररिज़म को शिकस्त दे के सूबे के अंदर एक सियासी जद्दोजहद के ज़रिए अपने हकूक़ हासिल करेंगे। लेकिन फिर आपको मनाजिर क्या नज़र आए और दस्तावेज़ी सबूत क्या नज़र आए कि वो जो ख़ातून है उसके इर्द गिर्द हमें वो लोग नज़र आए जो कभी पहाड़ों पर होते हैं, कभी लापता हो जाते हैं और कभी वो रियासत पर हमला आवर होते हुए नज़र आते हैं। और मिसिंग पर्सन की लिस्ट में उन लोगों का नाम था जो उनके साथ मौजूद है, उन लोगों के नाम। और कभी वो पंजाब के मेहनत कशों के खून से उनके हाथ रंगे हुए नज़र आते हैं आपको। कभी वो जो ज़ायरीन ईरान जा रहे होते हैं उनके खून से उनके हाथ रंगे हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में मार्का हक से पहले और मार्का हक के बाद हमें फितनतुल हिंदुस्तान की फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं। उसको एड्रेस कर लिया रियासत ने। आज की तकरीर, काम ये पहले से हो रहा था, लेकिन आज की तकरीर ने कौम की विल और कौम के फैसले का इजहार कर दिया है। अच्छा, अब आप ये देखें उसके साथ कुछ और भी हुआ है। आप ये देखें कि बलूचिस्तान के जो सरकारी मंजरनामा है उस पर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट नज़र आता है। एक नेशनल जमात है जो रीजनलिज्म पे यकीन नहीं रखती। रीजन के और इलाकों के और खित्तों के मसाइल को तो हल करने पर यकीन रखती है, लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म या नैरो नेशनलिज्म उस पर यकीन नहीं रखती। एक बात। और उसके साथ ही आप ये देखें कि बलूचिस्तान में वो सियासी जमात जिसका फुटप्रिंट माजी में कम रहे हैं अब उसके बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जैसे जमात इस्लामी। जमात इस्लामी नॉर्मली नज़रियाती चीज़ों को एड्रेस करती थी, लेकिन इस दफ़ा उसने क्या किया है कि बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर करते हुए लाहौर तक आ पहुँची है, सुना आगे भी आना है उसने। तो वो हम ये चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश होगी कि ये सारा एपिसोड जो है पुरअमन रहे और रियासत के मफाद में रहे, उसके खिलाफ ना जाए। अभी जा रहे हैं कि नेशनल पार्टीज जो हैं उनको वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए ताकि जो वैक्यूम वहाँ पर पैदा होता है उस खला को पुर करने के लिए बाकी जो फोर्सेस है वो वहाँ पर ताकि वो जो फितनतुल हिंदुस्तान या उसके ऑफ शूट्स या जो प्रॉक्सीज हैं उनकी गुंजाइश ख़त्म हो जाए। तो इस वक्त जो जमात इस्लामी एक्टिव हुई है, पीपल्स पार्टी का एक्टिव होना हमें नज़र आता है। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यहाँ भी ये ख्वाहिश मौजूद है कि हमें ये खिलापुर करना है। तो एक तो ये खिलापुर किया जा रहा है। दूसरे उसके क्या होगा, उसके ज़रिए आप बलूचिस्तान के मसाइल हल करेंगे, रोज़गार के वसाइल पैदा करेंगे। आप लोगों को वो जो वसाइल वहाँ लुट जाते हैं उनको प्रॉपर जगह पे आप लगाने की कोशिश करेंगे। एक उसका पहलू ये है। दूसरा इसका मतलब ये है, जो आज का खिताब है, इसका मतलब ये है कि आप बलूचिस्तान की सरजमीन को मैदान जंग बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो मैदान जंग
جو دراصل کہیں اور تھا، یعنی پاکستان اور انڈیا کی سرحد پہ تھا، اس کو اب بلوچستان میں منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کو جیسے مارکہ حق میں یا وہ جو مئی کا مارکہ ہے اس میں جو منہ کی کھانی پڑی ہے انڈیا کو، ایسی ہی شکست اس کو بلوچستان کی سرزمین پہ بھی دی جائے گی، اور انہیں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اس کا یعنی سارا میری سمجھ جو کرکس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شنیلا، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے، انہیں بلوچستان کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے، وہاں پر ترقی کے سفر کو مزید تیز کیا جائے گا، قومی یکجہتی وہاں پر ہمیں نظر آنی چاہیے تاکہ اس صوبے کو ہم زیادہ مضبوط بنا سکیں، جہاں پر ہمیں ہندوستان کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں، جہاں ہندوستان کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ پراکسی وار کے ذریعے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ آپ اس اپروچ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو مسئلہ ہے نا، اس کو بڑھا چڑھا کے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں محرومیاں ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے، وہاں پہ بجٹ نہیں لگ رہا، اس کا بجٹ باقی صوبے کھا رہے ہیں۔ تو وہ ساری جو چیزیں تھی نا، وہ لوگوں کے اندر ان کی برین واشنگ کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ جو فتنۃ الہندوستان ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے پروپاگینڈا کرنے میں، کچھ لوگوں کی برین واشنگ کرنے میں، جس کی وجہ سے ہمیں نظر بھی آیا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ ان کی پھر جا کے جوائن کرنا شروع ہو گئے تھے جماعت کو، اس وجہ سے۔ تو آج جو فیلڈ مارشل وہاں پہ جا کے یہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کنونشن وار میں تو انڈیا ہم سے ہار چکا ہوا ہے، اور یہ ابھی سے وہاں پہ بلوچستان کے حالات خراب نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں 70 سے نظر آ رہا ہے نا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ٹریننگ لینے کے لیے باہر جاتے ہیں اور کیسے وہاں سے ٹرینڈ ہو کے انڈیا سے وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں اور آ کے پاکستان کے حالات خراب کرتے ہیں، کیونکہ چاہتے ہی نہیں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو، کیونکہ وہاں پہ منرلز ہیں، مائنز ہیں، آپ کے پیٹرول گیس کے ذخائر ہیں۔ اگر وہ سب کچھ نکلے گا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، بلوچستان بھی ترقی کرے گا۔ تو بائی ڈیزائن وہاں پہ سیاسی انتشار بھی پیدا کیا جاتا ہے، بائی ڈیزائن وہاں پہ یہ دہشت گردی کی جاتی ہے، اور بائی ڈیزائن وہاں پہ لوگوں کو ریاست کے خلاف جو ہے بھڑکایا جاتا ہے۔ تو بہت ضروری یہ ہے کہ ایک تو ہماری فورسز وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے اوپر کام کر رہی ہیں، انڈیا نے جو پراکسی وار وہاں پہ شروع کی گئی ہے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں وہاں پہ اس کو میدان جنگ جو ہے وہ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طور پہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انگیج کریں، جو وہاں کی پارٹیز ہیں جو نیشنلزم پہ یقین رکھتی ہیں، جو قومیت پہ یقین رکھتی ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، اس کے ذریعے جو وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو انگیج کیا جائے۔ دیکھیں اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا تو وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، اگر وہاں پہ یونیورسٹیز بنیں گی تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے، تو پھر وہ کسی کا اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ تو جب آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب اس کی فیملی خوشحال ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے پروپیگنڈے میں نہیں آتی۔ پروپیگنڈا یا دہشت گردی تنظیم کے ہاتھوں میں اعلیٰ کار وہیں پہ بنا جاتا ہے جہاں پہ غربت ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے، اور دیکھیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل حکومت ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے، اور فیڈرل حکومت میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ساری جماعتیں شامل ہیں، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے جن کی بلوچستان کے اندر گورنمنٹ ہے، اس میں ایم کیو ایم شامل ہے، اس میں پی ایم ایل کیو شامل ہے، یہ تمام جماعتیں شامل ہیں، اور یہ وہ جماعتیں ہیں جو پاکستانیت پہ یقین رکھتی ہیں۔ یہ ریجنل جماعتیں نہیں ہیں، یہ قومی جماعتیں ہیں جن کے ہر صوبوں کے اندر جن کے فٹ پرنٹ موجود ہیں۔ تو اس اپروچ کے ساتھ اگر آپ چلیں گے کہ ہم نے وہاں پہ فورسز کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے وہاں پہ دہشت گردوں کو مضبوط نہیں ہونے دینا، لیکن ہم نے سیاسی اپروچ بھی اپنانی ہے اور اس کے ذریعے ہم نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے، تو پھر آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، کیونکہ صرف اگر آپ فورس استعمال کریں گے تو اس کے بھی بڑے نیگیٹو جو ہوتے ہیں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گی کہ صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر لیں۔ صافی صاحب، فیلڈ مارشل کی یہ جو سپیچ ہے کتنی اہم ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ جو وہاں پہ ترقیاتی منصوبے ہیں اس کی اہمیت کو بھی انہوں نے اجاگر کیا ہے، ایک ہالسٹک اپروچ کے ساتھ وہ آنا چاہ رہے ہیں، ایک ایسی اپروچ جو بلوچستان کو مزید مضبوط کرے، اور وہاں پر جو لوگ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان قوتوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ نریندر مودی کی لمبی چوڑی تقریر میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا،
پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی فیور میں بات کر رہی ہے. پاکستانی یہ جنگ جیتی, منہ توڑ جواب دیا, اور انڈیا کو سفارتی سطح پر بھی آئسولیٹ کیا گیا, پھر جو ناکامیاں عسکری سطح پر انہوں نے فیس کی, پھر آج جو خبر آئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 25% جو ٹیرف ہے وہ عائد کر دیا 1 اگست سے. تو اس وقت فائنینشلی بھی جو ہے بہت ساری ناکامیاں اس وقت مودی سرکار فیس کر رہی ہے. شکریہ ناہید. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آرمی چیف صاحب نے آج جو بہت اہم باتیں کی ہے, وہ بہت وسیع تناظر میں ہمیں اس گفتگو کو دیکھنا چاہیے. ایک تو دیکھیں, انہوں نے یہ بات بالکل واضح کر دیا ہے کہ افواج پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی بالکل قابل ہے, اور مئی میں پاکستان عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ان کے اس خطاب سے یہ بھی اخذ کیا ہے نتیجہ کہ آرمی چیف کو یہ بھی علم ہے کہ اب بھارت روایتی جنگ میں پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتا, اس لیے پراکسی وارز کے ذریعے پاکستان کے اندر عدم استحکام کو پھیلاؤ اور اس کو چڑھاوا دینے کی جو بھارت کی ایک مضمون کوشش ہے, اس کے حوالے سے بھی پاکستان باخبر ہے. اور اس کی تدارک کے لیے آرمی چیف نے اشاروں کے نام میں یہ بات بتا دی کہ اگر آپ کچھ ایڈونچر کرنا چاہیں گے, ایک تو روایتی جنگ میں میرے خیال میں بھارت نے جس انداز سے ہزیمت کا سامنا کیا ہے, کافی مدت تک ان کو حوصلہ نہیں ملے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف اس قسم کا کوئی ایگریشن کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ علم ہے کہ بھارت ایک مکار ریاست کے طور پہ ہمارے سامنے ہے, اور مودی جو ہے وہ نفرت اور غصے کی آگ میں اس وقت جل بھن رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ ہمارے سرحدوں کے اندر جو ریاستی دہشت گردی بھارت کی بہت پوری دنیا میں بدنام ہے, کینیڈا سے لے کر مڈل ایسٹ تک ان کی کہانیاں زبان زد عام ہے. تو ہمیں یہ خدشات ہے کہ مودی اور اس کی سرکار جو ہے, خصوصاً جو ایک اجرتی قاتل ادارے کے نام پہ پوری دنیا کے نام سے جانا جاتا ہے, یعنی را کی میں بات کر رہا ہوں, وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر کارروائیاں کر سکتا ہے. اس لیے پاکستان اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے نہ صرف ہم اپنے عوام کو آگاہ کیا ہے کہ اس قسم کے خطرات سے وہ آگاہ رہے, بلکہ انہوں نے عالمی دنیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت نے جس طرح دراندازی کی ہے, جس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی ہے, اجرت دے کے قتل کروائے ہیں کینیڈا میں, انگلینڈ میں, یو اے ای میں, قطر میں, باقی دنیا کے باقی ممالک میں, تو اس طرح پاکستان کے اندر بھی ماضی میں ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ ہمارے شہریوں کو, بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے را کے ایجنڈوں نے پاکستان کے اندر. تو اس قسم کی کوئی کارروائیاں ہو سکتی ہے. تو پاکستان نے ایک تو یہ بات بالکل واضح انداز میں بیان کر دی ہے کہ یہ خطرات موجود ہے. بھارت کی پراکسیز کی جو ایک کوشش ہوگی, جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق بھارت اس وقت یہی کوشش کر سکتا ہے. اس لیے آرمی چیف نے ان پراکسیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور دوسرا, روایتی جنگ میں اگر بھارت پھر میں ایڈونچر پہ چل نکلے گا تو پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے. آرمی چیف نے اپنے بیان میں یہ پیغام بھی دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جہاں پہ بھارت کی بہت انفلوئنس ہے اور ان کی پراکسیز سرگرم عمل ہے, جس طرح بی ایل اے ہے, بی آر ایف ہے, بی این اے ہے, آئیس کے پی ہے یا ٹی ٹی پی ہے, اور اب اگر ہم بی وائی سی کی بات کریں جو ہماری ریاست کو یہ شعبہ ہے, بلکہ ان کے پاس حقائق ہیں کہ یہ تنظیم بھی بھارت ہی کی ایک جو زیر دست اور ان کی پڑی ہوئی جو ایک تنظیم ہے, یہ بھی پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آرمی چیف نے اشارے کا نام میں بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ عوام کو یہ امید دلوائی ہے, یہ یقین دلوایا ہے کہ ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی جو ہے وہ نہ صرف ریاست پاکستان بلکہ افواج پاکستان کی بھی ایک اہم پریارٹی ہے. آرمی چیف نے یہ بات بلوچ عوام تک پہنچائی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ پاکستان کی ریاست جو نہتے اور جو پرامن بلوچ شہری ہے ان کے خلاف یا ہم کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا ان کو ہم کوئی زیر نگیر
رکھنے چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جس طرح جو سیاسی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان کی حوالے سے انڈائریکٹلی آرمی چیف نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ عوام کو بالکل اپنے سامنے ان کے بلوچ عوام کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ افواج پاکستان ان کی فلاح اور ترقی چاہتے ہیں، لہٰذا پراکسی سے بچا جائے، اور جو لوگ ان کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان سے بچا جائے. اب آتے ہیں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، مودی سرکار. جی جی جی، جی اس جی پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مودی سرکار نے بکلاہٹ میں یہ کیا ہے کہ جولائی کے جو پچھلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے جو خطرناک بیلسٹک میزائل سے ان کے تجربات کیے ہیں، اور پاکستان کو شاید دھمکانے کی انہوں نے ایک ناکام کوشش کی ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ ایک کوشش کی گئی ہے. لیکن بھارت کو بھی یہ علم ہے اور دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ پاکستان نہ صرف بیلسٹک میزائل میں بھارت سے بہت آگے ہے، بلکہ ہمارے جو دفاعی نظام ہے بھارت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سٹرانگ ہے. لہٰذا مودی اپنی حکومت کو بچانے کی لاکھ کوششیں کرے، اور لاکھ وہ پروپیگنڈا کرے، مہادیو کے نام کے پروپیگنڈا کرے، یا جو ان کے بیلسٹک میزائل کے تجربات ہے اس قسم کی وہ حرکتیں کرے، اس سے ان کی کوئی بچاؤ ممکن نہیں ہے. لہٰذا جو ایک بھارت کی جو ایک ذلت ہے اس کا سلسلہ برقرار ہے، اور الحمدللہ پاکستان سیاسی اور عسکری قیادت کی بدولت جو ہے ایک اچھے اور ایک بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی. فیلڈ مارشل کی جو سپیچ ہے اس پر بھی آپ ضرور اپنی رائے دیجیے گا، لیکن اس وقت جو مودی سرکار کو مشکلات کا سامنا ہے، جس طرح کے سوالات، تند و تیز سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں، تنقید کی جا رہی ہے. راہل گاندھی جو ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا کہ لوک سبھا میں کہ مودی سرکار، اگر مودی میں ہمت ہے تو وہ یہ کہیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، جنگ بندی نہیں کروائی گئی ہے امریکہ کی جانب سے اور پاکستان اس میں جیتا ہے. پھر انہوں نے جو اگر ہم تقریر دیکھ لیں نریندر مودی کی، سچ سے جس طرح سے انہوں نے انکار کیا ہے لوک سبھا میں، آپریشن سندور پر جھوٹ کا پلندہ انہوں نے جو ہے وہ باندھ دیا. پھر امریکی نائب صدر کی کالز اور جنگ بندی کے عالمی بیعت اور تمام تر چیزوں کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، یہ جو ہے سفارتی بددیانتی کی زمرے میں آتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت سب کے سامنے ہے. اب میں لمبی گفتگو کیا کروں، کرنل صوفیہ نے جنگ بندی کا جو اعلان کیا وہ سب کے سامنے ہے. پھر آپ کے ونگ کمانڈر جو ہیں انہوں نے اپنی شکست کا جو اعتراف کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ بہت شکریہ. لیکن نہیں صاحبہ، ایک چیز ہوتی ہے فیس سیونگ. ہاں، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا ہوتا ہے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ مودی کے پاس بچا ہوا کچھ بھی نہیں ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا وہ اتنے سٹوپڈ طریقے سے کیا ہے کہ وہ بالکل ہی ان کے منہ پہ آ کے لگا ہے. اور انڈیا کے ایک ڈی اے ڈیفینس اٹیچی نے ایک انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس میں یہ خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے جہاز ہمیں نہیں سمجھ آیا کیسے گرے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ 5 جہاز، ہم کہتے ہیں 6 ہے ٹیکنیکلی. تو یا تو وہ کوئی اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے نا ایکسٹرنل افیئر، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر آف انڈیا کی طرف سے، کہ جو اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کانٹریری ٹو فیکٹ ہے، آنا چاہیے اگر ان کی ہمت ہے، اگر وہ سچ بول رہے ہیں. جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، راہل گاندھی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ انہوں نے موو کی ہے. بہت دبے تولے لفظ سے انہوں نے اپنا مودی کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر یہ کوئی 5واں 6واں سیشن ہوگا وہ، یعنی کہ جب راہل بولتے ہیں تو آپ دیکھیں ہی از ٹاکنگ سینس، اور دوسری طرف کچھ نہیں، وہی کہانیاں، فیری ٹیلز کی کہانیاں، نہ ختم ہونے والی کہانیاں جس میں بہت اچھی قسم کی آپ نے اپنا استعمال کی ہوتی ہے، ہندی استعمال کی ہوتی ہے، فلمی سٹوریز ہے. اچھا اب آپ نے بات کی فلمیں بنا بھی لیتے ہیں اس میں. بالکل ڈبہ فلم ہے ویسے. یہ کم از کم فلم ڈبہ ہو گئی ہے، بہت بری طرح ڈبہ ہوئی ہے. اس کا تو اپنا سرکٹ میں کوئی خریدنے کو بھی تیار نہیں ہے ویسے. اچھا آپ نے بات کی ہے فیلڈ مارشل چیف آف دی آرمی اسٹاف کی
جو یہ ڈیلیبریشن ہے اس کی، اس میں میں اس کو جو میں ٹیک اویز لیتا ہوں وہ میں یہ لیتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے جو آپ نے بھی بات کی، دوستوں نے بھی کی کہ انہوں نے پھر سے ایک دفعہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ انڈیا جنگ ہارنے کے بعد یعنی کنونشنل وار ہارنے کے بعد پھر ہائیبرڈ وار یا پراکسی وار کی طرف زیادہ یعنی کہ زیادہ سپیڈ سے کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ دن پہلے اجیت ڈوول کی ایک ایسی کانفرنس کے بیچ میں سے ایک کلپ آیا تھا، اس میں اجیت ڈوول جو کہ اس سارا فساد کے پیچھے دماغ ہوتا ہے، وہ خود اس نے اپنے لفظوں منہ سے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اسیمیٹریکل وار پہ یقین رکھتا ہوں، میں سیمیٹریکل وار پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، یہ اس نے خود کہا ہے۔ اس نے کہا ہمیں پاکستان کے ساتھ سیمیٹریکل وار کھیلنی پڑے گی، کیونکہ سیمیٹریکل وار کے بارے میں اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ہمیشہ آ رہے ہیں، لیکن وہ خود اسیمیٹریکل کیا ہوتا ہے؟ ٹیررزم، پراکسس، اور خاص کر اس میں انوالو ہوتا ہے اکنامک ٹیررزم۔ اکنامک ٹیررزم انڈیا نے بہت سٹرونگلی لانچ کی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر، ہمارے ایک بارڈرنگ جہاں پہ $12 چلا جاتا تھا سارا، وہ بند ہوا ہے۔ پراکسس بھی اب وہ بی ایل اے کی وہ طاقت نہیں رہی ہے جو آج سے 6 مہینے یا سال پہلے تھی۔ اسیمیٹریکل وار انڈیا کنٹینیو رہے گا اور اس میں وہ انویسٹمنٹ اپنی جاری رہے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتا ہے۔ ایک بات کی دوسری بات امپورٹنٹ ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ بلوچستان جو ہے اس کا جو فیوچر ہے دیٹ از ڈائریکٹلی لنک ود دی فیوچر آف دی یوتھ آف آور کنٹری، ناٹ دی بلوچستان اونلی۔ دیکھیے بلوچستان ایک ایگزامپل ہے کہ ایک علاقہ جو بہت بڑا ہے، جس میں آبادی کم ہے اور جس کے ریسورسز دنیا کے اہم ترین ریسورسز میں سے ہیں، ہم نے اس کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ بالکل دوستوں نے صحیح کہا کہ جب آپ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ انڈیا نے لانچ کیا تھا بلوچستان میں 1973-74 میں، وہ ہوتا ہے ادرنگ کا کانسیپٹ۔ یہ 74 میں پہلی دفعہ یہ پراکسی لانچ کی گئی تھی کہ ادرنگ، کہ بلوچستان کے لوگ علیحدہ ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی تو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہی رہتا ہے، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پنجاب کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ یا کے پی کے ساتھ لنکڈ ہو۔ یہ ادرنگ کا کانسیپٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے سوسائٹیز کو توڑنے کے لیے، اور خاص کر جس طرح ہماری جس کو کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹیز کو تباہ کرنے کے لیے ادرنگ کا کانسیپٹ پیدا کرتے ہیں۔ 1974 سے وہ ادرنگ کا کانسیپٹ پیدا کر رہا ہے، ہم نے اس ادرنگ کے کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، جیسے کہ خوشحال بلوچستان کا پروجیکٹ لانچ ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کے بچے ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز میں آ کے پڑھتے رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، ایک یونیورسٹی میں 2 یونیورسٹی میں تو میں خود پڑھاتا ہوں کہ میں نے دیکھے بچے، اور وہ بڑے پرومسنگ بچے ہیں۔ یہ ادرنگ کا کانسیپٹ ہم نے میٹیگیٹ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو زیادہ دکھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہر محاذ پر ناکامی سے دوچار ہے انڈیا، اور obviously پھر جس قسم کی مکاری اور عیاری جو اس کا خاصہ رہی ہے اسی کے تحت وہ مزید کارروائیاں کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، لیکن ہماری فورسز اس کے لیے تیار ہے، تو یقیناً اس میں بھی ناکامی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، کچھ اہم امور جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اجلاس میں جب اظہار خیال کیا تو انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں سے نقصان پہنچا ہے، پھر بارشوں سے جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اس سے بھی جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ دیامر سمیت گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ طغیانی آئی، اور اس بارشوں کے نقصان کے حوالے سے بات کی انہوں نے، اور obviously پھر ایک پراپر اسٹریٹجی بھی بنائی گئی ہے کہ کس طرح سے اس کو دیکھنا ہے تمام تر چیزوں کو۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا، اور انہوں نے دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ پھر توانائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں، آئی پی پی ایس کے ساتھ مثبت بات چیت سے خزانے کو اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے، اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں کمی لائی گئی ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہاں پر انقلابی تبدیلی دیکھ کر دل خوش ہو گیا، اور دلی خوشی ہوئی۔ ریلوے ٹکٹنگ کا نظام مکمل طور پر ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے،
اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سب وزارتیں جو ہیں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں. غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, وہاں پر جو مظلوم فلسطینی ہیں اور ان پر جو ظلم و ستم اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کی تاریخ میں انہوں نے کہا کہ مثال نہیں ملتی, اور پاکستان کا جو اصولی موقف ہے پاکستان اس پر قائم ہے اور ہم فلسطین کے ساتھ, غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی پر ہم چاہیں گے کہ گفتگو کر لیں. صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. بہت ساری چیزیں ہیں, بڑے اہم امور ہیں جو آج ڈسکس ہوئے ہیں, اور آبویسلی اس پر ایک جامع حکمت عملی بھی بنائی گئی ہے کہ ان تمام تر ایشوز کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ جی ناہید, ایک تو اس حکومت کی یہ خصوصیت ہے کہ یا جو ضروری عناصر ہوتے ہیں یا ضروری کام ہوتے ہیں اس پہ کابینہ بہت جلدی جا کے بیٹھ جاتی ہے, بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہمارے گرد و پیش پہ جو کچھ ہوتا ہے اس پہ بھی کابینہ کی بہت گہری نظر ہوتی ہے. تو آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت ہمارے ملک میں سیلاب نے یا جو کلاؤڈ برسٹ ہے یا جو ان ایکسپیکٹڈ مونسون کا جو ایک سیزن اس وقت چل رہا ہے, اس کے نتیجے میں جو ہمارے یہاں نقصانات ہوئے ہیں, جانی اور مالی نقصانات, اس کا کابینہ نے ادراک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ جو ہے عوام سے منسلک کابینہ ہے اور عوام کے مسائل کو بہت قریب سے یہ کابینہ دیکھ رہی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ وزیر اعظم صاحب کے سٹانس کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج پہ وہ کس قدر سنجیدہ ہے. کوپ 27 ہو, کوپ 28 ہو یا آنے والے کوپ کے سیشنز ہو, اس میں پاکستان نے ہمیشہ ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کاربن ایمیشنز بنانے یا کریٹ کرنے میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہر سال 10-15 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھاتے ہیں. لہٰذا دنیا پہ یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, اور اس وقت نہ صرف کابینہ یہ پیغام دیا ہے کہ عوام موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے حساس ہو, بلکہ بین الاقوامی ادارے جو ہے وہ بھی پاکستان کی اس جو کلائمیٹیز کے نتیجے میں پاکستان کو نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں اس پہ بھی ان کی توجہ مرکوز کروانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ بجلی دیکھیں ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے, توانائی ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کمرشل سطح پہ ہم بات نہ کریں تو یہ گھر گھر کی کہانی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس قدر اہم بات ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی کابینہ نے اہم فیصلے کیے ہیں اور عوام کو میکسیمم ریلیف پہنچانے کے لیے اپنے اقدامات جو ابھی تک حکومت نے کیے ہیں اس حوالے سے اعادہ کیا گیا ہے, اور مستقبل میں شاید ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ نامساعد حالات کے باوجود حکومت عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے. اور بجلی کے حوالے سے اور آئی پی پیز کے حوالے سے جو اہم فیصلے لیے گئے اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اور میں آخری نقطہ جو غزہ کے حوالے سے ہے, غزہ کی جو صورتحال ہے اس پہ بڑے بڑے ممالک جو ہے اس وقت خاموش ہے, امریکہ اور اسرائیل کی ڈر کی وجہ سے, لیکن پاکستان روز اول کی طرح نہ ہی آج بھی اسی سٹانس پہ کڑا ہے کہ دو ریاستی حل کے علاوہ غزہ یا فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا مسئلہ کسی صورت حل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت واضح پیغام آج کابینہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, غزہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے صافی صاحب نے, توانائی کے حوالے سے جو اس شعبے میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ بڑی مثبت انہوں نے کہا کہ ساری بات چیت ہوئی ہے, وہاں پر بھی بڑا فائدہ ہوگا, اربوں ڈالرز کا اگر آپ کو وہاں پر فائدہ ہوگا تو آبویسلی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر آئے گا کہ آپ پھر پبلک کو بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے, ان کو ریلیف ٹرانسفر کریں گے. ایک تو میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے بھی آپ بات کیجیے گا, پھر اوور آل جو اس میں اہم امور ڈسکشن میں آئے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس پر اپنا ٹیک دیں. دیکھیے بھائی, جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ اقتصادی مسئلہ ہے, اور وہ ایک میں ہمیشہ یہاں کہتا ہوں اور ممکن ہے کہ بار بار کہنے کی وجہ سے تھک گئے ہوں لوگ سن کے, کہ یہ ایک سازش کے تحت پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا, اور اس کے بڑے غیر معمولی اس کے بڑا کافی بڑی اس کی پلاننگ کی گئی تھی, اور اس کے بڑے غیر معمولی مقاصد تھے جن کا ذکر کریں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اور اس کا جو امپیکٹ اگلا آیا وہ پاکستان کے عوام پر تھا. پاکستان کے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی. اس کے اثرات ہمیں ابھی تک نظر آ رہے ہیں, اس کے باوجود کہ مہنگائی جو راکٹ کی رفتار سے بڑھ رہی تھی اس کو بریک لگا دی گئی, بریک لگ چکی ہے. لیکن آج جو پریس کانفرنس کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے,
उन्होंने ये बताया कि अप्रैल तक सूरत हाल ये थी कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, अगले 2 महीने में निस्बतन उसमें इजाफा हुआ है। तो अब यही चैलेंज है हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, और इसी चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है, और उसकी सबसे बड़ी कोशिश, और इस हुकूमत यानी अवाम का मफाद तो है ही, सियासी जमात का और सियासी हुकूमत का क्या मफाद होता है कि वो अवाम को मुतमईन करके उनके सामने सुरखरू हो जाए। तो अवाम के सामने सुरखरुई का सबसे बड़ा इम्तिहान ही हुकूमत के सामने ये है, और उसी के लिए ये तगोदौ कर रही है। तो जिस अंदाज से महंगाई के बढ़ते हुए तूफान को रोका गया है और अब उसकी शरह में इजाफा नहीं हो रहा, तो अब तवक्को करते हैं कि इसको भी कामयाबी के साथ करके कौमी मईशत को बेहतर कर देंगे। एक आखिरी बात, गजा में जो इस वक्त मनाजिर नज़र आ रहे हैं भूख और प्यास के, और भूख और प्यास से जिस तरह से लोग मर रहे हैं, इस सूरत हाल में दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और कल ही हुकूमत पाकिस्तान ने इमदाद का एक जहाज़ भिजवाया है जो बरास्ता शायद मिस्र के वहाँ गजा तक पहुँचे। ठीक है। अच्छा शनीला, जो लाहौर रेलवे स्टेशन की बात की है, उसको वहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा है, फिर उन्होंने कहा टिकटिंग का सिस्टम जो है वो सारा डिजिटाइज कर दिया गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइएगा। नहीं, बात यह है कि 2013 में जब नवाज लीग की हुकूमत आई थी तो उस वक्त रेलवे का निज़ाम जो था बुरी तरह से तबाह हो चुका हुआ था। उस वक्त कहा जा रहा था कि हमारे पास जो ट्रेनें हैं ना, उनके फ्यूल के भी पैसे नहीं हैं। फिर साद रफीक ने उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर बने और उन्होंने उसको संभाला, और जिस वक्त वो छोड़ के गए तो 50 अरब के प्रॉफिट के ऊपर रेवेन्यू पे जा चुके हुई थी पाकिस्तान रेलवे। फिर आ गया पीटीआई का दौर। उस दौर के अंदर फिर वही तबाही रेलवे के साथ हो गई थी शुरू की, जब PDM 1 की गवर्नमेंट आई तो तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं थे। फिर साद रफीक साहब ने उसको संभाला, फिर उसका रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज हुआ, तनख्वाहें भी मिलना शुरू हुई, साथ बोनसेस में मिलने शुरू। आज हनीफ अब्बासी साहब फिर रेलवे को एक पीक की तरफ लेके जा रहे हैं। उसका रेवेन्यू जो है उसका 80 अरब से भी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, और जिस तरह रेलवे को वो बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं, तो अब लोग उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। जैसे अब बिजनेस रेल का जो है इफ्तिताह किया गया है, उसके बाद टूरिज्म ट्रेन जो है हमारी चल रही है, तजारती ट्रेन हम रूस की तरफ जो है वो चला रहे हैं, पटरियों का जो है उसको बेहतर किया जा रहा है। आप रेलवे स्टेशन जो लाहौर का रेलवे स्टेशन, उसको जाके तो देखें, ऐसे लगता है जैसे आप किसी फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट के ऊपर चले गए हैं। इस तरह वो हर चीज को अपग्रेड करते जा रहे हैं, तो हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत तवज्जो दे रही है हुकूमत। अच्छा इकरार साहब, ओवरऑल इस काबीना इजलास के हवाले से आपकी राय चाहूँगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जो डिज़ास्टर पाकिस्तान ने फेस किया है PTI की गवर्नमेंट के ज़माने में, उसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए। और ये बात तो ऑनेस्टली मानने वाली है ना कि जो तकरीबन 72 रुपए का मैं यूनिट ले रहा था आज से तकरीबन ना 1 साल सवा साल पहले जब गवर्नमेंट आई थी तकरीबन उस ज़माने में, अब वो तकरीबन आ गया है 47, 52 और 42 के दरमियान। तो फ़र्क तो आया है। तो उसमें बहुत जगहों पे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 10 रुपए वाले वो जो था, जो उसकी वजह से फ़र्क आया था, जो IPP से बात की, और अभी फ़र्क आया। मेरे ख्याल में हमने कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो हमारा है थर्मल से निकल के हम उस पर भी ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, उस पर जो पानी वाले पे फ़र्क तो आया है। और सेकेंडली आप देखें एवरी डे ही इज़ हैविंग ए मीटिंग, ताकि कोई वे आउट निकल जाए और आवाम को इमीडिएटली कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है। अच्छा, जो काबीना का इजलास है उसमें भी बात हुई थी बारिशों के हवाले से, सैलाब के हवाले से, बड़ा अहम ये मौजू है। हम भी चाहते हैं कि इसके ऊपर बात करें। और अभी जो ये बताया जा रहा है सिचुएशन के हवाले से, दरियाए सिंध और चनाब की तोगयानी से पंजाब के जो जनूबी अजला हैं वहाँ दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब हैं, और ओवरऑल भी देखें वहाँ अब रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। लोगों को तमाम तरी एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पर जारी हैं, मेडिकल कैंप्स पे लगाए जा रहे हैं, लोगों को वहाँ से निकाला भी जा रहा है रेस्क्यू करके। ज़ाहिर है कि एक आबादी का बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर आएंगे तो फिर उनकी दोबारा आबादकारी, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जो इस वक्त दरपेश हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है 29 से 31 जुलाई तक, फिर जो अगली फोरकास्ट है उसमें बताया गया दरियाए जेहलम, चनाब, काबुल और पहाड़ी नालों में सैलाबी कैफियत मुतवक्के है। जी डॉक्टर साहब, 30 सेकंड सर। अच्छा देखिए, उसमें तो लगता है सांस ही लेंगे तो 30 सेकंड गुजर जाएंगे। ये जो तबाहकारी है ये तो अब
सामने की बात है। उसको रोकने का तरीका क्या है, माहौलियात पे काबू पाना, उसके एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये सूरत हाल पैदा हो रही है, उसके साथ ये ज़रूरत वाज़ेह होती चली जा रही है कि हमें पानी के ज़खायर बनाने हैं, और पानी के ज़खायर बनाने के लिए हमने पूरी कौम को एक पेज पर करना है, एतमाद में लेना है। एतमाद में इसका क्या फ़ायदा होगा, एक ये कि ये जो उबलता हुआ पानी है ये जाके एक जगह पे ठिकाने लग जाएगा। दूसरे, पानी की जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि शहरों के अंदर पानी, जो बारिश का पानी है, उसको संभालने के लिए वो जो कुएं बनाए जाते हैं, अभी लाहौर में बनाए गए हैं, पाकिस्तान के हर शहर में ऐसे कुएं बनाने की ज़रूरत है ताकि बारिशों का पानी गटर में न जाए, उन कुओं में जाके उसको रिसाइकल कर दे। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका हो, चाइना हो, रूस में जो 8.8 से शिद्दत का ज़लज़ला आया है, ये बहुत बड़ा ज़लज़ला है। 1952 के बाद ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं। शनीला, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? बात ये नाहिद के हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं कि बता सके रीज़न क्या, लेकिन इतना एक कॉमन बंदे की तरह ये बात हम कह सकते हैं कि जब नेचर के साथ छेड़छाड़ होती है ना, तो फिर उसके नताइज जो है वो भुगतने पड़ते हैं। ये बात तो सबको समझ में आती है ना, एक लेमैन अप्रोच भी रखें तब भी आप ये भी रख के अगर आप ना करें छेड़छाड़ तो बहुत से आफात के ऊपर काबू पाया जा सकता है। देखिए, कुदरती आफात को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है ना, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है कि जो सैलाब इतने ज्यादा आते हैं वो कम हो जाएं, जो बारिशें बेमौसमी हो रही हैं वो कम हो जाएं। उसके लिए ये जो कोयले के साथ इंडस्ट्रियां चल रही हैं, गैस के साथ चल रही हैं, कार्बन गैसेस जो उनका अखराज हो रहा है, जो हाउसिंग सोसाइटी हम जंगलात काट काट के बना रहे हैं, दरियाओं के जो बंद है उनको, उनके किनारों के ऊपर आबादियां जो हैं वो बनती जा रही हैं, नदी नालों के रास्ते रोके जा रहे हैं, और फिर उसके ये सारी चीजें जो हैं वो है पॉलिसीज के जरिए कम कर सकते हैं हम। दूसरा, लोगों को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर उठा करें कि जिस वक्त हुकूमत वार्निंग देती है उस वक्त उनको चाहिए कि उसके ऊपर अमल करें ताकि हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी हुकूमत का काम ये है कि वो रेस्क्यू करे, लेकिन इस पे काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाए। एग्जैक्टली। इकरार साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है ये इस वक्त। आबादी पे कंट्रोल करें, दरख्त लगाएं, डैम बनाएं, शॉर्टकट कोई नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने बात बताई है, मैं जब आ रहा था तो एनडीएमए ने जो नई रिलीज़ की है उसके मुताबिक जो हमारा पंजाब का मशरकी साइड है ना, यानी कि नाला लेक और नाला डेक, और जो सतलुज वाला वहाँ पे भी रुखयानी आ रही है। तो ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे, दरख्त लगाएं, आबादी कम करें और डैम बनाएं। ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया, मेरे पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद रहे, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।